ہم اپنے آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کے فخر سے رشتے نکاح نامہ ڈسکس ہو رہے ہوتے کہ کس بیس پہ نکاح ہوا، کدھر شادی ہوئی، اسٹیٹس کو، گاڑی کا سائز کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایک بار کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، نیچے صحابی کھڑے ہوئے تھے، they were trying to get something out، یا رسی باندھ رہے تھے، تو صحابہ ہنس پڑے کیونکہ عبداللہ بن مسعود پتلے دبلے سے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کو صحابہ جب ہنسے نا تو نبی السلام نے کہا کیوں ہنستے؟ تو انہوں نے کہا اس کی پتلی ٹانگوں پہ ہنستے۔ تو نبی السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے نا کہ اس کے ایک ایک عمل کا وزن عہد کے پہاڑ جتنا ہے تو اس کی ٹانگوں کے وزن کو تم بھول جاؤ کہ اصلی لائف میں یہ بندہ ایمپرر ہے، ایمپرر ہم یہاں پہ ٹرین ہو رہا ہے خالی اس ایمپررشپ کے لیے، جہاں پہ مغرور ہوگا وہاں سے ایمپررشپ نکل جائے گی، سمجھ رہے؟ اور وہی عبداللہ بن مسعود جب نبی السلام کے وصال کے بعد دو اسٹوڈنٹ میرے آپ جیسے آگے چل رہے، پیچھے سے عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، ایک نے کہا او عبداللہ بن مسعود، اور کونی ماری پیچھے دیکھ عبداللہ بن مسعود آ رہا ہے پیچھے۔ عبداللہ بن مسعود نے بھاگنا شروع کیا انہی پتلی ٹانگوں کے ساتھ اور پکڑا دونوں اسٹوڈنٹس کو اور کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں تو نے شیطان میرے اندر داخل کیا ہے، خالی کونی مار کے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ جو وہاں کے بادشاہ ہیں نا یہاں پہ عاجز ہیں، تو یہاں کے بادشاہ نا وہاں پہ عاجز ہیں۔ میں حدیث ڈائریکٹ سناتا ہوں آپ کو بخاری کی کہ جنت اور دوزخ کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں کہ تیرے پاس کیا ہے، اور دوزخ کہتی میرے پاس بادشاہ آئے، میرے پاس لیڈر آئے ہیں، میرے پاس تو بڑے بڑے گاڑیوں والے اور بڑے بڑے محلوں والے آئے ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ تو جنت کہتی میں تو غریب ہی نصیب میں تھے، غریب ہی آئے ہیں۔ آپ سوچیں ہمارے ساتھ سب سے برے واقعوں میں سے برا واقعہ پتہ کیا ہونا ہے؟ گلی کا ریڑھی والا جنت میں سے آواز لگائے گا کہ وہ بدبختہ میرے پہ ہنستا تھا، آ کے دیکھ میرے محل اور دیکھ اپنے حالات تیرے کیا ہو رہے ہیں۔ جس بندے کی ہم نے تذلیل کیا وہاں پہ وہ بندہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو کے بیٹھ کے آپ ہم سے رولز رائس اور بینٹلی نہیں برداشت ہوتی، جنت کے محل دیکھ کے ہماری کیا حالت ہونی ہے، ہماری حالت کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کیا، اس لیے کہ ہمیں نہیں ملنا ہونا وہاں پہ۔ ایک ایک بندہ مسلمان، یہاں تک کہ آپ تو داڑیوں والے بھی موٹیویشنل اسپیکر آ کے بزنس میں یہ تو بزنس میں وہ، آپ کے شہر میں آئی ہی اس لیے ہوں کیونکہ آپ کے شہر والوں کو پیسہ بنانا آتا ہے۔ جملہ سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکچر کا۔ دھیان میں سمجھیں اس بات کو کہ اگر ایک فلسطین میں بچہ شہید کروانا آپ نے تو پھر شادی کی وہ والی ڈیفینیشن اور بندے کی بھی وہ والی ڈیفینیشن ہو جس کی آئیڈینٹی کلیئر ہو گئی۔ وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں ایسے بندے جن کے بچے جو ہے نا ٹرین ہوتے ہیں؟ عبداللہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ جہاں محمد پیدا ہونے ہیں۔ عبد المطلب کہاں پائے جاتے ہیں؟ عبداللہ پیدا ہونے ہیں۔ دیکھا ہے، شناخت کرے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھے ابو لہب کے گھر میں ہوں ایکسپیکٹ کریں کہ ہاں وقت آئے گا دیکھی جائے گی، ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا کریں؟ طلاق دے دیں، اور کیا کریں؟ عورتیں طلاق لے کے بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، دوسرا آپشن یہ ہے، پہلے تو صحیح تدریج، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ آدمی کو تو آسان سی ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی ہے۔ کیا؟ پہلے آپ اس سے جتنے بہترین طریقے سے اپنی اماں سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے نصیحت جاری رکھیں، اس کے بعد سختی کی طبیعت لگی، نہیں اس کے بعد نہیں آتی تو پھر مارنے کا حکم ہے قرآن پاک۔ مولوی صاحب شرما کے بولتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ اپنے قرآن پہ شرمسار ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دین سے باہر جا رہی ہے، بچے تباہ ہو سکتے ہیں۔ اب عورت کے لیے اگر پھر بھی نہیں مانتی تو خدا کا واسطہ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ 3 بندوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہونی۔ نبی علیہ السلام جو صحابہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے رحم کر لے، بچوں کے لیے رحم کر لے، صحابہ سے یہ بھی کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث کیا ہے کہ 3 بندوں کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ ان میں سے کون ہے کہ جو بدزبان بیوی کو رکھے اور طلاق نہ دے رہا ہو۔ یہ جو لیکچر دیتے ہیں نا کہ نہیں وہ گھر نہ ٹوٹ جائے، مطلب حدیثیں کلیئر بتا رہی ہیں گھر توڑنے کے بھی ہمارے پاس اصول ہیں، گھر جوڑنے کے بھی اصول ہیں، توڑنے سب اصول اللہ کے اصول۔ تو کیا کریں گے؟ گھر بیٹھ جائیں، آپ جدھر مرضی بیٹھیں یا جدھر مرضی جائیں، مگر اس گھر میں نہ رہیں جس گھر میں اللہ کا قانون روز توڑا جاتا ہے۔ تبلیغ کریں کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں، عورت کے ہاتھ میں اتنا پاور نہیں، ماننا پڑے گا۔ آپ نصیحتیں کریں گی نہیں تو پھر ہر گرمی وہ کریں گی۔ ساس کی باری آتی ہے تو ایسے چھوڑ کو پکڑا ہوتا ہے آپ نے، اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں؟ عجیب بات، دوسری بیوی کی باتیں آتی ہے تو شور کو آپ نے گلا دبا دیا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم کیا کریں؟ گھر بیٹھ جائیں۔ عجیب سی بات ہے، اتنی طاقت آ رہی تھی پاکستانی عورت میں جب شور دوسری بیوی کی بات کرتا ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ اتنی سیاست آتی ہے آپ کو جب ساس کی باری آتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہیں سے لے کے آنی ہے طاقت۔ جب اللہ کا قانون لے کے آنا ہے نا تو ادھر ہی لے کے آنی ہے۔ یہ اتنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، ہر لڑکی کو پتا ہے کہ شور کو قابو کیسے کرتے ہیں۔ پاکستانی عورت کو تو بہت پتا ہے، پاکستانی آدمی اتنا ڈومیسٹک ہو چکا ہے،
ہسٹری میں آدم بھی شرمائیں گے کہ بچے کا یہ حال ہونا تھا، میرے گھر سے باہر نہیں جاتا بیچارہ، دنیا کے کیا کام کرنے ہوتے، فلسطین کی باتیں خالی یوٹیوب پہ اچھی لگتی ہے اس کو۔ تو لڑکیوں کو میں بتا رہا ہوں یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں۔ لڑکے کو بھی بتا دوں کہ جب خوبصورت لڑکی پسند آتی ہے نا تو ماں باپ کو اٹھا کے پھینکتے ہیں آپ لوگ، پورے خاندان کے سامنے ٹکر لی ہوتی ہے آپ نے، تب کوئی اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اللہ کی باری آئے تو نہیں ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کروں، شاباش، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، اللہ کو اف کر دوں، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، یہ قانون ہے ہمارا۔ ہم طالبان کی تو مجھے لفظ ہی نہیں سمجھ آ رہے، ہم طالبان کی طرح نہیں، کیا لکھا ہو تو اور طالبان کی تعریفیں کریں، لیکن خود ہمارے اپنے محلے کا کونسلر بھی قبول نہیں، اور شکر ہے نہیں قبول۔ یاد رکھیے گا ہر پاکستانی کو پولیٹیشین سے نا اندر سے نکاحت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اپنی بہن بیٹی کسی پولیٹیشین کو دینا چاہتا، ابھی تک وہ حالات نہیں آئے۔ نکاحت ہونی بھی چاہیے ایسے لوگوں سے، اور اللہ کرے وہ نکاحت استقامت، اللہ تعالیٰ کو استقامت دے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کے لیے آپ کو اندر سے الٹی آیا کرے، جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ پاور میں سمجھتے ہیں، اور پھر کلف لگا ہوا شلوار قمیض پہن کے ہاتھ پیچھے کر کے چلتے ہیں محلے میں، جیسے کہ کوئی ٹام کروز اپنے فین کلب کے سامنے آیا، بے شرم، اپنے آپ کو اللہ کی طاقت کا امین بھی سمجھتے ہیں، اور کرتے وہی ہیں جو کہ اپنے ٹائم کا ابو جہل اور ابو لہب کرتا تھا، اپنی مرضی کے کام کروا کے اپنی مرضی کے بندوں کو صرف اس لیے کونسلر اور پولیٹیشین بنتا ہے بندہ، تاکہ لوگوں میں یہ بات ہو سکے کہ ہاں یہ بھی کسی کام کا ہے، ورنہ ساری دنیا پروف کر چکی تھی بیٹا کہ تو کسی کام کا نہیں، تو اسے جب کالج میں لڑائی کرنی ہوتی تب تو کسی کام آتا تھا۔ اسلام تو قربانی دینے کا نام ہے، تو طلاق ہی واحد حل ہے، اس طلاق کے اوپر کیوں سب آ گئے ہیں؟ اللہ کے لیے قربانی دینی ہے آپ نے، شوہر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دینی ہے، بیوی کے لیے نہیں قربانی دینی۔ آپ بیوی کے لیے اللہ کو قربان کریں تو یہ اسلام تھوڑی ہے، اس کا نام ہے، اس کو کس مذہب کو کہتے ہیں ٹھہرے۔ بہرحال مومن تو اب ہیں، ہاں بیگم کے مومن ہیں آپ، اللہ کے مومن نہیں ہیں، مطلب بیگم کے لیے اللہ قربان کریں آپ تو پھر تو مسئلہ ہے نا، اور کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس بیماری کا، آپ کیسے سمجھ رہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ڈومیسٹک سائیکالوجی نہیں بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے خود آیت نازل کی نا کہ تمہارے بیوی اور جو بچے ہیں اللہ کے دشمن ہیں، تو صحابہ نے ایز از جا کے اپنے بیوی بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ نبی اسلام نے بھی روکا، کیا کرے ہو؟ اور ہر بیوی اور ہر بچہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، وہ ہیں جو اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تمہارے پیر پکڑ لیتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے مرنا چاہیے، اللہ کے لیے نہ مر جائیں، تو مر جائے گا تو ہمیں کون پالے گا؟ جیسے جو بھی بندہ مرتا ہے اچانک اس کی فیملی فیصلے لیول پہ پہنچ جاتی ہے، روڈ پہ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپوں کو بھی پال رہا ہے، بغیر ماؤں کو بھی پال رہا ہے بچے، اللہ پالنے والے بچے، آپ کو بھی پالیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور سختی آ رہی ہے تبھی تو آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سختی نہ آئے گی تو پھر کون سا اسلام ٹیسٹ ہوا آپ کا؟ نرمی کے دور میں نہیں اسلام ٹیسٹ ہوتا، ہر کافر کا بچہ بھی مومن ہی لگتا ہے نرمی کے دور میں، اچھے دور میں ہر بندہ دوست ہوتا ہے، برے دور میں پتہ چلتا ہے کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے، اصلی آئیڈینٹی ان دا ٹائم آف وار کلیئر ہوتی ہے، ان دا ٹائم آف پیس نہیں پتہ چلتا کہ اصلی مسلمان کہاں ہیں، ابھی تبھی تو پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ آج کل کے مولوی صاحب بھی بڑے شوقین سے امن کے دور کی حدیثیں فٹ کرتے ہیں جنگ کے دور کے اندر، پھر کہتے ہیں مکے میں یہ ہوا تھا، مکے میں وہ ہوا تھا، تو مکے میں ہجرت بھی ہوئی تھی، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ مکے کی ہر چیز قبول ہے سوائے ہجرت کے، عجیب سی بات ہے۔ وہ ایک سنت ایسی ہے جس پہ سارے گناہ معاف ہیں، وہ نہیں کرنے، نہیں وہ کوڑا جو پھینکتی تھی نا عورت، میں وہ والی عورتیں ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ ان عورتوں کو معاف کروں، جو کہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ ہر مولوی صاحب سفید ٹیکے والے مولوی نہیں ہوتے جو ہر کچھ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیا کرو بس، ٹھیک ہے، یا جمعراتیں کرا لیا کرو بس، بہت ہے۔ تو وہ عورتیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو میرے سر پہ کوڑا پھینکے جا کے وہ کہہ سکے کہ ہاں میرا اسلام یہ ہے، کسی دن آدمی نے کوڑا پھینکنا آپ کے اوپر۔ اسلام تو قربانی دے۔ اچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ لیڈر خود پیچھے رہتے ہیں اور نوجوانوں کو شہ پر کروا دیا جاتا ہے؟ کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ جو لیڈر خود پیچھے رہ کے لوگوں کو آگے کر رہا ہے اس کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں، باس کہتے ہیں اس کو، وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں پوری باس اسٹرکچر میں ہے۔ 70 سال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں سارے کے سارے 80 سال پلس کی ہیں۔ کبھی نوٹ کیا ہے اسلام کے دور میں 1400 سال سے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا، اب ہوا ہے کہ مولوی ہمارا 80 سال پلس ہو گیا، جرنیل بھی 80 سال پلس ہو گیا۔ یہ دو والے چوپے تھے جو کہ 30ویں 34ویں سال میں مر جاتا تھا بندہ، کوئی گولی تلوار لگ جاتی تھی۔ یہ واحد دور گزر رہا ہے جس میں مولوی صاحب 80 پلس، آرمی مین 80 پلس، تو کیسے زندہ ہے بھائی؟ کیا باتیں کرتا ہے؟
تجھے کوئی مارتا نہیں تجھے آ کے. وائی آر یو الائیو ان دا ٹائم آف وار. امن کے دور میں شافعی جو ہے نا وہ 80 سال ہی کراس کر سکے. امن کے دور میں, خیر وہ امن کا دور تو نہیں تھا, عباسیوں کا دور تھا, جو امن کے دور میں علماء کرام اتنی عمر نہیں گزار سکے, یہ جنگ کے دور میں زندہ ہیں. کیوں؟ پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوتے. روزے میں فلسطین کے اوپر حملہ ہوا اور اگلے دن روزے کی فضیلت کے بیان شروع ہو گئے. کیوں کہ وہ جہاد کی فضیلت کے بیان نہیں دے سکتے. سمپل سی بات. جب یہ معاملات ہوں تو انڈیکیٹر سمپل سمجھ آ جائے گا کہ بھائی صرف جوان کیوں شہید ہوتے ہیں, بابے کیوں شہید ہوتے ہیں؟ بابے لکھتے دیتے ہیں خالی, وہ کیسے شہید ہوں؟ صحیح سوال ہے, یہ صحیح سوال ہے. اب جابر بن عبداللہ کا میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. صحابہ غزوہ خندق کے اوپر آج نبی علیہ السلام کے پاس کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ دعا کریں, پیٹ میں پتھر باندھے میں, یہ دیکھیں بھوک کے حالات تھے. نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک اوپر کی, کہتے ہیں 2 پتھر باندھے میں نے دیکھے. تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم اس جنگ کا حصہ نہیں ہو جس میں اس جنگ کا حصہ, میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں جس کا تم حصہ بنا رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, بالکل درست بات کیا. اٹس اے کامن سینس تھنگ.